आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत इंतज़ार किया आपने भी और हमने भी पनामा केस के फैसले का। कुछ बेतुकी बातें भी हमने सुनी केस के हवाले से कि अभी तक क्यों रिज़र्व है। जजमेंट के हवाले से अमूमन अगर बड़ी जजमेंट है तो वो टाइम लेती है, इतना टाइम ले लेती है या नहीं, इस बात के हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे। लेकिन उमूमी तौर पर पनामा का फ़ैसला क्या फ़ैसला हो सकता है, इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं और उसके असरात क्या क्या हो सकते हैं। इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं सुन सक रहा हूँ आपको। जी, आप पनामा के हवाले से आवाज़ें भी आपको आ रही हैं, फैसले के हवाले से जो मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं, आपकी भी कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारे भी गोशगुजार कर दीजिए। बात यह है कि आपने अभी कहा कि कुछ बेतुकी बातें हो रही हैं, तो मुझे आप एज ए मीडिया पर्सन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए जी, और ना आपको अदलिया की साइड लेनी है, ना अदलिया के ख़िलाफ़ बात करनी है, बल्कि आपको न्यूट्रल रहना है। तो आई होप आपने मेरी ये बात माइंड ना की हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेतुकी बातें नहीं हैं। लोगों की चेमा गोइयाँ बिल्कुल हो रही हैं और जमहूरियत में चेमा गोइयाँ होती हैं, अदालत के फैसले डिस्कस होते हैं, क्या फैसला आने वाला है, फैसला अभी नहीं आया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अगर नहीं आया तो। लेकिन आपको पता है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, आपने खुद कई प्रोग्राम्स इस पे किए, डिस्कशंस किए। तो जब आपने खुद डिस्कशंस किए तो फिर हम क्यों कहें? और ये इंटेलिजेंट एकेडमिक डिस्कशंस होते हैं और ये होने चाहिए। और अदालतें जो है उनको भी इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं उनसे बाखबर रहना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि अवाम उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। इस तरह से जज साहिबान को मौका मिलता है कि वो अपनी दुरुस्तगी कर सकें और पाकिस्तान की अदलिया जो है अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी हो जाए, और अगर उसमें कोई हुक्म है तो वो अपने नकाइस जो है वो दूर करे। अदलिया ने इस मामले में पनामा में दुरुस्तगी तो नहीं करनी, कानून के मुताबिक फैसला देना है ना इरफान साहब? बिल्कुल कानून के मुताबिक देना है, उन्होंने हमारे कहने के ऊपर फैसला देना है। उन्होंने जितना टाइम लेना था लिया, और मैं मेरे हाथों के ऊपर जजमेंट्स में मैं आपको गिनवा सकता हूं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया है कि हम जो सोच रहे हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है, या अवाम जो सोच रहे हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है, या अवामी ख्वाहिशें या अवामी उमंगे जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है? ये आपने कैसे सोच लिया? जजिस के हवाले से दुरुस्तगी की आपने बात की ना, तो हमने जजिस की दुरुस्तगी नहीं करनी है, जजिस ने कानून के मुताबिक फैसला जरूर करना है। जजेस ने दुरुस्तगी अपनी खुद करनी है, बिल्कुल ठीक। आपसे हमसे सबसे सीखना है। हमने हर किसी ने एक दूसरे से सीखना है। जज जो है वो बेचारा कोई आसमान से नहीं उतरा, वो भी हमारी तरह का गोश्त पोस्ट का इंसान है जी। हम सब ने एक दूसरे से सीखना है और सीखना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। आपकी मैं बात मान लेता हूं, क्योंकि ये बहस इरफान साहब लंबी हो जाएगी। मेरे पास भी आर्गुमेंट मौजूद हैं। मैं आपको कहूंगा कि जज का मर्तबा आइन के अंदर आपने अलहदा कर दिया। He's not a social person। जज साहब के हवाले से कहा, अब तो रिवायतें वो खत्म होती जा रही हैं इरफान कादिर साहब, आई अंडरस्टैंड। अब हमने जज साहिबान को भी अपने में से ही एक समझना शुरू कर दिया है, और तनकीद का जो हम लेवल है वो ग्राफ इतना ऊपर ले गए हैं, हर चीज हम इतनी खोल के डिस्कस करते हैं कि हम कहते हैं कि जी मीडिया का दौर है, आजादी होनी चाहिए, और उस आजादी के दौर के ऊपर हम फैसले भी सुना बैठे हैं। तनकीद किया मुझे समझ नहीं आ रही। आप स्पेसिफिक बात करें ना, आप तो बिल्कुल वेग बात ना करें, स्पेसिफिक बात करें। किसने किसकी तनकीद की है? मुझे तो समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की। तनकीद सारों ने फैसले के ऊपर तनकीद नहीं हुई कि इतनी देर जो है फैसले को रिजर्व रखा गया है। अच्छा जी, हम कहते हैं कि नहीं देर हुई, बड़ी जल्दी फैसला आ रहा है, ये आप सुनना चाहते हैं? मैं तो नहीं ये सुनना चाहता, लेकिन जितना टाइम तो लगना है उतना टाइम तो लगना चाहिए। क्वेश्चन करें, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्यों रोक रहे हैं? मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक रहा हूं? अदलिया को खुदा किसने बना लिया है? खुदा तो नहीं है वो इंसान है। तौबा नाउजुबिल्लाह। इरफान हमारा फर्ज है कि हम उन पे जायज तनकीद करें। अगर तनकीद है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, तनकीद को बुरी चीज तो नहीं है। तनकीद की भी बात के ऊपर मैं आपसे बात कर लेता हूं। मैं बेतुकी बातों के हवाले से मैंने बात की, स्पेशली जो सोशल मीडिया के ऊपर चलती रही है। स्पेसिफिक्स बताएं ना। सुन लें, सोशल मीडिया के ऊपर बातें होती रही हैं। अगर मैं वो गिनवाना आपको शुरू कर दूं, या मैं प्रोग्राम के बाद आपको भिजवाना शुरू कर दूं, तो शायद आप कहें कि मैं बात ठीक कर रहा हूं। कोई बात नहीं, अगर होती रही है तो बिल्कुल कोई बात नहीं है। अच्छे जजेस जो हैं इन चीजों को माइंड ही नहीं करते। अगर उनका इमेज वैसे ही इतना अच्छा है तो सोशल मीडिया उनको डैमेज नहीं कर सकता। तो हमने मेरा ख्याल है वक्त जाया कर दिया फिर इसके ऊपर।
کیا وقت ضائع کیا؟ کوئی وقت نہیں ضائع کیا. آپ نے میری رائے مانگی, میں نے آپ کو آنسٹ رائے دی, وقت ضائع نہیں ہوا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت اچھا استعمال کیا ہم نے. چلیں, زبردست ہو گیا. اب آ جائیں آگے, جو میرا سوال تھا اس کا جواب رہ گیا بیچ میں. جی کیا سوال تھا آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا کہ فیصلے کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں, آپ تک بھی پہنچی ہوں گی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے فیصلے کے حوالے سے؟ ہم چاہتے ہیں کچھ شیئر کر لیں آپ ہمارے ساتھ. جی, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اس وقت کہ بہت سارے ریمارکس جو کورٹ کے آ چکے ہیں آلریڈی, اور اس سے لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ بہت وابستہ ہو چکی ہیں ان ریمارکس کے ساتھ. خاص طور پہ چونکہ جج صاحبان نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ ایسا فیصلہ آئے گا جو 20 سال یاد رکھا جائے گا. ایک جج صاحب نے کہا صدیوں یاد رکھا جائے گا. اس سے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ ججز کے اندر ایک ذیل ہے, وہ ایسا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں مقبول ہوگا, اور عوام کی جو آج جو امنگیں ہیں وہ ان کے مطابق کوئی فیصلہ دینا چاہتے ہیں. ان باتوں سے یہ لگتا ہے, اور اگر وہ عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ دینا چاہتے ہیں اور عوام کی امنگیں جو ہیں وہ بھی قانون اور آئین سے مطابقت رکھتی ہیں, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور عدلیہ کو نیچرلی ایک موقع ملا ہے بہت اچھا کہ وہ ان کے خلاف جو بہت ساری کنٹروورسیز پچھلے فیصلوں میں پیدا ہوئی تھیں وہ اس طرح کے نوشنز کو ڈسپیل کریں, اور ان کو چاہیے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور واقعی ایک ایسا تاریخی فیصلہ دیں جس سے کہ پاکستان میں نہ صرف کہ انصاف کا بول بالا ہو, بلکہ اس طرح یہ لوگوں کو محسوس ہو کہ پاکستان میں قانون بڑے اور چھوٹے کے لیے سب کے لیے برابر ہے, اور یہاں پہ کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں ہے. اور پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کرپشن جو ہے اس کو پہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہو, جو کہ بہت اچھی بات ہوگی. اگر اس طرح کا فیصلہ لانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں عدلیہ کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے قاضی صاحب, ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ میاں صاحب کے حوالے سے تو ہے ہی, اس کے اندر اور معاملات بھی تھے. فار ایگزامپل مریم نواز صاحبہ کے ٹیکسیشن کے حوالے سے معاملات تھے کہ کیا وہ ڈیپینڈنٹ ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہیں. کورٹ کے اندر جو سٹانس لیا گیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. پھر بے نامی کے معاملات ہیں جس میں حسن اور حسین نواز صاحب کا نام ہے. تو جو آپ محسوس کر رہے ہیں یا جو فیصلہ ہو سکتا ہے, اگر کمپلیٹ جسٹس کی بات کی جائے تو اس میں میاں صاحب سے آگے بھی جایا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں میاں صاحب سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسینشلی یہ فیصلہ جو ہے, یہ سارا کیس جو ہے یہ میاں صاحب کے بارے میں ہے, کیونکہ وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس ہے, لہٰذا اس وقت مفاد عامہ میں ہے کہ ایک ایسا شخص اس عہدے پہ بیٹھے جو کہ بالکل صادق اور امین ہو, اور جس پہ ہر طرح کی کرپشن کی ایلیگیشن سے اپنے آپ کو پاک کرے. اور اس لیے اس کیس میں اسینشلی پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی کے بارے میں یہ کیس ہے کہ انہوں نے جو لنڈن میں ایسٹس ایکوائر کیے ہیں وہ ان کی انکم سے مطابقت رکھتے ہیں یا ان کی نون سورسز سے ڈسپروپورشنیٹ ہے. سو اس حد تک کیس ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس دیے ان کی فیملی نے, اور انہوں نے جن آپس میں ان کے کچھ تضادات پیدا ہوئے ہیں, کیا وہ تضادات جو ہیں وہ صادق اور امین کے زمرے میں آتے ہیں؟ کیا اس کے بعد بھی وہ صادق اور امین کہلائیں گے پرائم منسٹر صاحب؟ یہ تمام ایشوز ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے, اور سپریم کورٹ کو ان تمام ایشوز پہ فیصلہ صادر فرمانا ہے. ٹھیک ہے عرفان صاحب, آپ نے مفاد عامہ کی بات کی. مفاد عامہ کے مقدمے کے اندر کورٹ کے پاس زیادہ گنجائش ہے چیزیں ڈیسائیڈ کرنے کی, فیصلہ کرنے کی؟ کے کیس میں بہت گنجائش ہے کہ وہ فیصلہ دے, لیکن آف کورس جیسے میں نے پہلے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق, اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی پارلیمنٹ کا ممبر ہوگا یا اس وجہ سے کورٹ کے سامنے اپنی ایشو آ چکا ہے اور کورٹ نے اس طرح کے ایشو پہلے ریزالو کیے ہیں, اور انہوں نے خود ڈسکوالیفائی کیے ہیں بہت سارے لوگ, بہت سارے پارلیمنٹیرینز. تو کیا اب ان فیکٹس پر کورٹ کو فیصلہ دینا چاہیے؟ تو میری رائے میں بالکل دینا چاہیے. اور اگر کورٹ وہی پریسیڈنٹ سپلائی کرتا ہے جو اس نے پہلے کیے تھے تو وہ بھی ایک آئین کے مطابق آرٹیکل 25 کے مطابق وہ چیز ہوگی, اور کورٹ کو بالکل اس طرح کا فیصلہ دینا چاہیے. اور جہاں تک رہا کرپشن والی بات, اس پہ بھی کورٹ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے جو مختلف تفتیشی ادارے ہیں, خاص طور پر نیب, اس کو یہ معاملہ بھیج سکتا ہے, اور پھر نیب جو ہے ساری چیز کو دیکھ کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرائل وردی میٹر ہے اور اس پہ ریفرنس فائل کرنا ہے تو پھر نیب ریفرنس فائل کر سکتا ہے.
اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں، جب تک ان کو اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے کلین چٹ نہیں ملے گی تب تک یہ معاملہ الیکشن کے دوران بھی اور الیکشن کے بعد بھی موجودہ جو قیادت ہے پاکستان کی اس کو یہ ہانٹ کرے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں نیب کے عرفان قادر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ ریفر کر سکتا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو، جو تفتیش کرنے کا پھر بالکل اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جائے گی؟ جی اس پہ سپریم کورٹ تو کیا قانون میں ذمہ داری قائد کر دی ہے قانون نے اس پہ کہ اس طرح کے جو میٹرز ہیں، جو کہ اس طرح کے سیریس ایلیگیشنز ہیں جو کہ ایویڈنس پہ بیسڈ ہیں، اس پہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ ان کی ذمہ واری ہے ٹو دی ایکسکلوژن آف ایوری ادر ایجنسی ان پاکستان، اور سب سے بڑی ذمہ وہ نیب پہ عائد ہوتی ہے ان معاملات میں. لہٰذا سپریم کورٹ اگر اس میں آرڈر کرے گی تو وہ قانون کے مطابق ہوگا، اور سپریم کورٹ ایسا آرڈر دے سکتی ہے جو کہ قانون کی منشا کے مطابق ہو. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ اس میں نیب کو آرڈر کر سکتی ہے کہ اس میں ایسے شواہد اور فیکٹس سامنے آئے ہیں جس کو کہ آپ تفتیش میں دیکھیں اور اس پر آپ فیصلہ کریں آیا اس میں ریفرنس دائر کرنا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. قادر صاحب یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نیب کے ڈی جی جو ہیں وہ نیب کے چیئرمین وہ حاضر ہوئے کورٹ کے سامنے بلانے کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے دائرہ اختیار میں یہ آتا نہیں ہے. تو سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر بھی اپنی رائے قائم کرے گا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا دائرہ اختیار تھا، اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے چیئرمین صاحب نے یہ کہا، اور اس کے باوجود بھی پھر وہ کہیں گے کہ آپ انویسٹیگیشن کر لیں، تو وہ معاملے کو پھر جانچیں گے کہ یہ انہوں نے کیوں کہا، اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی ذمہ داری کے حوالے سے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ چیئرمین نیب نے جو جواب سپریم کورٹ میں دیا ہے اس کو وہ سامنے رکھیں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ آیا ان کی یہ بات درست ہے کہ ان کو اس معاملے میں جورسڈکشن ہے کہ نہیں ہے. ان کا غالباً خیال یہ ہوگا کہ جورسڈکشن اس لیے نہیں ہے کہ ایسٹ بیونڈ نون سورس کا معاملہ جب ہائی کورٹ میں گیا تھا تو ہائی کورٹ نے سارا ریفرنس جو ہے وہ کوش کر دیا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید ایک دفعہ ہائی کورٹ اگر اس کو کوش کر دے، لیکن اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ حدیبیہ کا کیس جو ہے وہ اللیگلی کوش کیا گیا ہے یا غلط کوش کیا گیا ہے، تو حدیبیہ کا کیس اگر ری اوپن ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ جو ایسٹس ہیں یہ بھی ساتھ ٹیگ ہو جاتے ہیں، تو پھر نیچرلی چیئرمین نیب جو ہے ان کو دائرہ اختیار ہوگا. اس پہ ہمیں سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ چیئرمین نیب صاحب نے ایسی بات کی ہے، ان کے لیے تو کوئی ٹیکنیکل ہچز ہوں گی نا، لیکن یہ تو سپریم کورٹ کے اپنے رجسٹرار صاحب نے بھی کہہ دیا تھا شروع میں کہ یہ میٹر بالکل فریولس ہے. تو جہاں پہ سرزنش نیب کی اپیرنٹلی نظر آتی ہے کہ ہوئی ہے، وہاں پہ سپریم کورٹ کی رجسٹری کی بھی سرزنش اس فیصلے میں ہونی چاہیے کہ انہوں نے اتنے اہم فیصلے، اتنے اہم معاملے کو کیسے کہہ دیا کہ یہ جو ساری پٹیشن ہے یہ فریولس ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عدالتوں کے دیکھنے کی، اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے عدالتی نظام کے لیے بھی. ٹھیک. قادر صاحب جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا مثالی فیصلہ ہوگا، صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، تو ہماری نظر میں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی کیس ہے، سپریم کورٹ نے ان کو ہٹایا. تو ایسی نئی مثال کی جب وہ بات کرتے ہیں تو جورسپروڈنس کے اندر تبدیلی کی بات کرتے ہیں یا کوئی کیس لا کے اندر کہ ایک ایسا؟ اس کا جواب یہ جورسپروڈنس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی کہ جج صاحبان جو ہیں وہ خود ہی کہیں کہ ہم ایسا فیصلہ دیں گے جو صدیوں یاد رکھا جائے گا یا جو 20 سال یاد. کیس لا پر آ جائیے، کیس لا ایسا ڈیولپ ہو جائے گا جو صدیوں تک یاد. قانون پہ آتے ہیں نا جی ہاں، قانون میں جو ججز کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس میں تو صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جج صاحبان جو اپنی تعریفی کلمات یا اپنے تشہیر میں اپنی پبلسٹی نہیں کسی طرح سے بھی سیکھ کریں گے، اور اگر کریں گے تو یہ مس کانڈکٹ ہے. تو یہ اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے، لیکن میڈیا نے کبھی بھی اس طرف فوکس نہیں کیا. میڈیا پہ بہت ذمہ واری ہے کہ ہمارے جج صاحبان کو وہ بھی صحیح قانون بتایا کریں تاکہ جج صاحبان کو بھی پتہ چلے کہ اس طرح کے ریمارکس جو ہیں وہ قانون کی منشا کے مطابق نہیں ہوتے، ان کے کوڈ آف کانڈکٹ میں لکھا ہوا ہے. لیکن اب چونکہ انہوں نے یہ ریمارکس دے دیے ہیں تو ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. فی الحال ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں ان کی بہت ذیل ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ساری قوم کی نظریں اس مقدمے کی طرف ہیں تو وہ شاید قوم کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے ایسا فیصلہ دینے سے جو کہ قوم کی امنگوں کے یا انصاف کی امنگوں کے اور انصاف کے تقاضے پورے کرے گی.
ٹھیک ہے قادر صاحب، آپ نے میڈیا کی ذمہ داری گردان دیا کہ وہ جج صاحبان کو بتائیں کہ قانون کیا ہے. بار کاؤنسلز کی ذمہ داری کیا ہے؟ بار اور بینچ کے معاملات بہتر طور پر آپ مجھ سے جانتے ہیں، میں بالکل اس کے حوالے سے قیاس آرائی تو ضرور کر سکتا ہوں، لیکن یہ آپ میڈیا کو کیوں رول دے رہے ہیں یہ کہ وہ یہ کام کرے؟ بار موجود ہے اس کے لیے. آپ نے 100% درست کہا، آپ کی ایک ایک بات صحیح ہے، اور اس میں میڈیا سے بھی زیادہ ذمہ داری جو ہے بار کے اوپر آتی ہے. ہماری پاکستان کی بار کتنی انڈیپینڈنٹ ہے جی یہ آپ جانتے ہیں. جی ہمارے وکلا کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں یہ آپ جانتے ہیں. میں ان کے بارے میں کیا آپ کہوں گا، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. میرے نزدیک پاکستان کی بار آج کے دن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور میڈیا سے بھی کم انڈیپینڈنٹ ہے آج کی بار. لیکن میڈیا میری بات نہ مانے، خود اسیس کرے کہ ہماری بار کتنی انڈیپینڈنٹ ہے، اور اگر واقعی انڈیپینڈنٹ ہے تو آپ بالکل کہیں کہ عرفان قادر غلط کہہ رہے ہیں، بار بہت انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک عرفان قادر صاحب، میرا خیال ہے کہ میں I will be stretching myself a bit too far یہ پوچھنے میں کہ کوئی ڈائسینٹنگ نوٹ بھی آتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. میں نے پہلے آپ سے اس حوالے سے کہہ دیا کہ میں تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں. آپ کا یہ بہت ریلیونٹ کویسچن ہے، آپ بالکل آگے نہیں جا رہے، اور آپ کو بالکل اس طرح کا سوال کرنا چاہیے، اور میرا بھی فرض بنتا ہے ایز اے لیگل ایکسپرٹ، ایز اے ویری سینئر لیگل ایکسپرٹ، کہ آپ کی اس بات کا جواب دوں. جی میں چونکہ جوڈیشل پریسیڈنٹس کو بڑے غور و خوض سے دیکھتا آیا ہوں پچھلے اتنے سالوں میں، تو یہ جو موجودہ عدلیہ ہے جو کہ آف شوٹ ہے ہمارے جسٹس افتخار چودھری صاحب کی ریسٹوریشن کے بعد کی عدلیہ، تو یہ تمام عدلیہ ان کا آپس میں ڈائسنٹ کبھی بھی کسی میجر کیس میں نہیں ہوا، اور یہ تمام کے تمام ہر چیز پہ یہ ایگری کرتے ہیں. اور آسمان جہانگیر صاحبہ جو کہ پاکستان سپریم کورٹ بار کی صدر رہی ہیں، انہوں نے یہ بات میڈیا میں اوپنلی کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تمام جج صاحبان یہ تو اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے ٹوین سسٹرز ہوتی ہیں، ان کے تو فیصلے میں کبھی آپس میں کوئی ڈفرنس ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس سارے پچھلے فیصلوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ شاید آسمان جہانگیر صاحب ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، اور شاید ان کا ڈفرنس اس دفعہ بھی نہیں ہوگا. عرفان قادر صاحب بہت بہت شکریہ، کینڈیڈ باتیں کرتے ہیں. عرفان قادر صاحب سابق اٹارنی جنرل رہے ہیں، ان کی گفتگو آپ نے سن لی. اگلے سیگمنٹ میں ہم پاناما کے حوالے سے کچھ اور کانسیکوینسز کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب کے فیصلے کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کو گھر جانا پڑے گا، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ پاناما کے کیس میں یہ آتا ہے کہ وزیر اعظم یا محمد نواز شریف توجیہ نہیں دے سکے ہیں، بے نامی کی جائیدادیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام رکھیں، اور پیسہ جو ہے اس کا منی ٹریل نہیں دیا گیا، تو وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا جائے. اس صورت میں مسلم لیگ نون کے پاس کیا آپشنز ہوں گی؟ ایک آپشن جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ارلی الیکشنز کروا دیے جا سکتے ہیں، یا پارٹی میں سے کسی کو نامزد کیا جا سکتا ہے. کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کنور دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان. کنور صاحب پہلے ذرا آپ کے سبجیکٹ کی طرف آ جاتے ہیں، الیکشن کی طرف آ جاتے ہیں. ہونا تو ہے ہی، آخری سال چل رہا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کا. پاسبلٹی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر فیصلہ میاں صاحب کے خلاف آیا تو وہ ارلی الیکشن کو بھی کال کر سکتے ہیں. دوسری آپشن پر میں آتا ہوں. ابھی اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ کل 20 اپریل کو دوپہر 2 بجے جو فیصلہ آنا ہے سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے، اس میں حکومت کے تمام جو ہم کارکار بھی دیکھیں، کارکردگی دیکھیں تو وہ بڑی افسردگی میں بھی ہے اور شکست خوردگی بھی ہے. اب دیکھیں لاہور میں پوسٹر جا چھپنا بڑے انتہائی مذاقہ خیز کہ ہم لہو حاضر ہے، خون حاضر ہے. اس طرح کی حکومت کے نیا سرکاری جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں اس طرح کے اشتہارات دے کر عوام کو اکسا رہے ہیں یا ترغیب دے رہے ہیں، اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی ذہنی طور پر شکست تسلیم کر لی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے ہفتے اپنے اسٹاف میں 4 مہینے کی تنخواہیں بھی دے دی، بونس دے دیا. آپ یہ پوچھیں کہ اسٹیٹ کا پیسہ اتفاق فاؤنڈری کا نہیں ہے، تو آپ نے یہ 4 مہینے کی تنخواہیں کس حساب سے بونس دیا؟ اس سے زیادہ اس ملک کے اندر کرپشن چھوڑیں، یعنی بے قاعدگی، بے ضابطگی، اور اس کے بعد پورے ملک کا اسٹیٹ کا خزانے کو اپنے ذاتی استعمال لانا، تو یہ ساری نااہلیت کی طرف آتا ہے نا. باقی ٹھیک ہے، قانون کچھ کہتا ہے، آئین کچھ کہتا ہے، اس کی طرف نہیں جاتے. اب ہم آپ کے پوائنٹ پہ آتے ہیں. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اسمبلی یا
حکومت جو ہے اگر فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو بڑے اخبارات میں بھی آ رہا ہے, تبصرے بھی آ رہے ہیں کہ انتخابات جو ہے نومبر میں ہو سکتے ہیں. ہمارا اس سے اختلاف ہے. آپ کا اختلاف ہے؟ وہ اس لیے جب آپ کہتے ہیں ہمارا اختلاف ہے, بطور اینالسٹ آپ کا اختلاف ہے؟ جی ہاں, اس میں یہ ہے, میں عرض کروں, آپ نے الیکشن کمیشن کا ذکر کیا, میرا خیال ہے اس میں نہیں, اس میں الیکشن کمیشن نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب مردم شماری ہو رہی ہے. مردم شماری جو ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈیلیمیٹیشن کرانی ہے. جب مردم شماری شروع ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد ساری قانونی کارروائی کرنے کے لیے سب سے پہلے مردم شماری, اور اس کی روشنی میں ڈیلیمیٹیشن, حلقہ بندیاں ہونی ہیں, اس حلقہ بندی کے بعد انتخابات ہونے ہیں. کتنا اس پروسیس کو وقت درکار ہے؟ نہیں ہو سکتا نا, تبھی تو یہ جائے گا مارچ 2018 تک کا سارا پروسیس ہے. اس میں ڈیلیمیٹیشن بھی ہے, مردم شماری بھی ہے, تو یہ تو قبل از وقت انتخابات نہیں ہو سکتے. نہیں, قبل از وقت انتخابات نہیں ہو سکتے اگر آپ نئی حلقہ بندیوں کی بات کریں, اور اگر آپ مردم شماری کی بنیاد کے اوپر الیکشن کی بات کریں. اگر وہ کہیں کہ جی نئی حلقہ بندیاں چھوڑ دیں آپ سنسس کی بنیاد پہ یا مردم شماری کی بنیاد پر, آپ الیکشن کروائیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے, کام ہی الیکشن کمیشن کا یہ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کبھی انتخاب کروانے کے رضامند ہوگا ہی نہیں, کیونکہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگا. چونکہ یہ ہمارے کیسے وزیر اعظم کا اختیار ہے, وہ ارلی الیکشن کال کر دیں. برطانیہ میں ارلی الیکشن کال کر دی انہوں نے. کال تو آپ نے کر لی, لیکن ایک قانونی کارروائی بھی دیکھیں نا. اب آرٹیکل 224 کے تحت آپ نے قانونی رکاوٹ نہیں ہو سکتی, پروسیجرل ہیکپس آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرور نہیں, قانونی بھی ہے نا, اس میں لکھا ہوگا. اچھا وہ ہمیں بتا دیجئے. وہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ, اگر یہ مردم شماری نہ ہوتی, اس کا آپریشن نہ ہوتا, اور اس کے بعد اگر آپ انتخابات کروائیں تو پھر اس کی قانونی پوشش تھی. ابھی مردم شماری تو پہلے 19 سال سے نہیں ہوئی, اب آئندہ نہیں ہو رہی, لیکن جب اس کا شروع ہو گیا پروسیس, وہ سیکنڈ فیز میں داخل ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن کرنا ہے نومبر میں اس سال. اس نومبر کے نوٹیفیکیشن کے بعد پھر الیکشن کمیشن پاکستان حلقہ بندی کرانی ہے. وہ حلقہ بندی جا کے ختم ہوگی اپریل مئی تک. ٹھیک ہے, اس وقت سے پہلے جب حلقہ بندی کا ڈول ڈال دیا ہے, مردم شماری ڈال دیا ہے, ان حالات میں قبل از وقت انتخابات نہیں ہو سکتے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو پھر یہ اپنا نیا لیڈر, یہ دوسرا آپشن ہے, پھر نیا لیڈر آف دی ہاؤس, وہ اپنا پورا سال پورا کریں اپنے جون 2018 تک, اس کے بعد وہ انتخابات کرائیں, پھر عوام کا فیصلہ جیسے بھی ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن اس وقت قبل از وقت انتخاب کرانا آئینی اور قانونی طور پر اس کا جواز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہیں پارٹی میں سے کوئی اپنا بندہ فرد جو ہے وہ اس میں جو بھی پرائم منسٹر صاحب, فیملی میں سے تو نہیں آ سکتا نا کوئی فرد صاحب؟ فیملی میں تو دیکھا نا کئی ہیں, اگر چاہیں فیملی میں تو حمزہ شہباز کا بھی نام آتا ہے, وہ بھی آ سکتے ہیں. جو مریم نواز صاحبہ کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال, وہ تو ان کا اپنے خاندانی والے کہتے ہیں بہت احترام اور عزت کا رشتہ ہے ان کا, وہ بہت احترام کرتے ہیں مریم نواز کا, تو وہ تو نہیں آ سکتے پھر. نہیں, وہ مریم نواز کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ فار دی ٹائم بینگ امیجیٹلی 3 مہینے کے لیے پرائم منسٹر جیسے چودھری شجاعت صاحب بنے تھے 90 دن کے لیے پرائم منسٹر, پارلیمان کا حصہ تھے نا, اس پہ اس میں کسی کو کر رہے نا, چودھری نثار کو بنا دے پرائم منسٹر. ٹھیک ہے, چودھری نثار سے ہماری جو بات چیت ہوئی ہے مسلم لیگ نون والوں سے, وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا لائکلی کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتے وہ. ٹھیک ہے, وہ تو اسحاق ڈار صاحب کا نام سر, اسحاق ڈار صاحب کے لیے الیکشن کروانے پڑیں گے, وہ سینیٹر ہیں, اور سینیٹر کا جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, وہ دوبارہ انتخاب لڑیں, قومی اسمبلی میں آئیں, اور پھر جا کے ٹھیک ہے پرائم منسٹر بن جائیں. لیکن اسحاق ڈار صاحب پاناما کی لپیٹ میں آ رہے ہیں نا حدیبیہ پیپر میل کے حساب سے. ٹھیک ہے, اور کوئی الیکشن کمیشن بھی اس دن ان کے حوالے سے کوئی ان کا کیس ہے, وہ بھی اس کا بھی فیصلہ سنا کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن پاکستان تو ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو تو دیکھتے رہتے ہیں, الیکشن میں فیصلہ نہیں آنا, فیصلہ تو آنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کر دیتی ہے, اس میں صفدر کا بھی آ جاتا ہے. اگر کیپٹن صفدر کو بیچ میں سے نکال دیتے نا, یہ نہ آتا اس پاناما پیپرز میں, یا ان کی نااہلی کا کیس نہ آتا, تو ممکن ہے کہ صفدر کو بنا دیتے پرائم منسٹر. آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے؟ ہمارے خیال میں یہ ناممکن ہے. نہیں, اس لیے کہ خاندان میں کسی کو لے کے آنا ہے نا, تو پھر داماد کو میں کیا معاملہ ہے, داماد بھی آ سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ, لیکن وہ بھی نہیں آ سکتے نا. مطلب آپ جان بوجھ کے ایسی باتوں کے اندر مت جائیے, ہم نہیں اس کے اندر جا سکتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ فیملی کے معاملات ان کے اپنے معاملات. ٹھیک ہے, ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کے داماد جو ہیں وہ لائکلی پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتے, ان کیس پاناما کا فیصلہ آ جا سکتا. خواجہ آصف صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, آپ کے خیال میں خواجہ آصف صاحب کو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی؟ ہاں نہیں, خواجہ آصف کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بڑے قریب ہے خواجہ آصف صاحب. ہم اس دن کیا کل دیکھ رہے تھے, وزیر اعظم صاحب بہت پریشان تھے, اور وہ الیکٹریسٹی کے معاملات, بجلی کے معاملات پہ میٹنگ کر رہے تھے انرجی والوں کے ساتھ. خواجہ آصف صاحب تشریف رکھے ہوئے تھے, اور وزیر اعظم صاحب ان سے کہہ رہے تھے
तमाम लोगों से कि ये किसकी जिम्मेदारी है कि बिजली कम हो गई है, किसने मंसूबा बंदी नहीं की, वो कौन जिम्मेदार है। तो मैं सोच रहा था कि जिनका मिनिस्ट्री है ख्वाजा आसिफ साहब की, अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो फिर और कौन जिम्मेदार है? वो ठीक है, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने हक अदा किया, डांट डपट कर दी, उससे कोई बात नहीं। लेकिन मसला है कि पार्टी फैसला करेगी। पार्लिमानी कमेटी जो है, पार्लियामेंट में किन के पास ज़्यादा, हमारे देखो जो ही प्राइम मिनिस्टर अताब में आए, जो ही प्राइम मिनिस्टर को डिसलॉज किया गया, जो ही प्राइम मिनिस्टर हफाजती तदाबीर के तहत उनको रखा गया, तो फिर ये सारे मामले ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर तो पार्लियामेंट बैठेगी, कौमी पाकिस्तान असम्बली वह फैसला करेगी हमने किसको लीडर ऑफ द हाउस बनाना है। ठीक है, ये बात फिर शहबाज शरीफ का फैसला होगा, शहबाज शरीफ फैसला करेंगे, क्योंकि सरकारी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक। ठीक, अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि कोई तीसरी सूरत भी इसके अंदर हो सकती है अगर वजीर आज़म के खिलाफ फैसला आता है तो? आपके जहन में कोई तीसरी सूरत है? नहीं, तीसरी सूरत कोई भी नहीं है। हमारे जहन में एक सूरत है तीसरी, वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। वजीर आज़म साहब, जिस तरह पहले मामला हुआ था यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से, डिले हो गया था, कोर्ट का फैसला ही नहीं लोगों को समझ आ रहा था कि अदालत ने फैसला क्या किया, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर चले गए, वो डिले हो गया, लेकिन फिर राजा परवेज अशरफ साहब को लाना पड़ा उसके बाद भी। तो वज़ीर आज़म साहब कुछ डिले भी कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन वालों को मनवा लें। करने वाली बात नहीं कि इतना, वो उस वक्त और हालात और कुछ और थे। इस वक्त बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन है। इस वक्त जरदारी साहब की जमात जो है वो भी बहुत आगे चल चुकी है, तहरीक इंसाफ आगे जा रही है। इतना प्रेशर पड़ेगा, मीडिया का इतना प्रेशर पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर डिले नहीं कर सकते। फिर डिले नहीं हो सकता। एक और बड़ा मसला है। हाँ। इसके साथ साथ चंद रोज में, 2 दिन में, 3 दिन में डॉन लीक्स का मसला आ जाना है। अच्छा, और डॉन लीक्स में जो अहम 2-3 ब्यूरोक्रेट अरेस्ट होने हैं आर्मी एक्ट के तहत, तो वो सारा पासा ही पलट देंगे। आप होने आपके ख्याल में होने हैं? 2-3 दिन की बात रह गई। 2-3 दिन की बात रह गई। ये भी कंवर दिलशाद साहब मामला उठा हुआ है, आपकी इत्तला के मुताबिक 2-3 दिन का मामला रह गया। कंवर दिलशाद साहब, थैंक यू वेरी मच। ऑप्शंस हम नाज़रीन डिस्कस कर रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला खिलाफ दे देता है वजीर आजम के, तो फिर नया वजीर आजम हो सकता है, अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं, वजीर आजम साहब कोशिश करें थोड़ी देर और वजारत उज़्मा की सीट पर ठहर जाएं, लेकिन कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं प्रेशर इस किस्म का है, हो नहीं सकता। एक और मामला है, इससे जो पनामा के हवाले से रिएक्शन लोगों के अंदर आया या हमारी मईशत के ऊपर जो पड़ा, वो ये है कि बिजनेस इस मुल्क के अंदर मुअत्तल हो गया। जो माहिर मौशियात हैं उनका कहना है कि मुअत्तल हो गया। हम इस हवाले से बात करना चाहते हैं। हमारे साथ मुजम्मिल असलम साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। मुजम्मिल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल सुन सकता हूं। मुजम्मिल साहब, स्टॉक एक्सचेंज में बहुत मंदी का रुझान है, बहुत देर से परसिस्ट कर रहा है। आपके ख्याल में पनामा का फैसला आने के बाद मामलात बहाल होना शुरू हो जाएंगे, खराबी की तरफ चले जाएंगे, क्या कहते हैं आप? सर, वो तो मंदी का शिकार की जो स्टोरी थी वो कल तक की थी। आज शाम को मार्केट जो है 800 पॉइंट पॉजिटिव बंद हो गई है। ठीक है। और मार्केट ने आज से ही सेलिब्रेट लगता है करना शुरू कर दिया है। आपके कहने के मुताबिक वो उन्होंने फैसला पहले समझ लिया है। मतलब मार्केट हमारी जो है ना, ये एक अजीब किस्म की जिसे कहते हैं इसकी खसूसियत है। ये मार्केट जो है ये आगे को देख के चलती है, हाजिर को देख के नहीं चलती। ठीक। तो पिछले 57 दिन से जब से फैसला महफूज था, हमारी मार्केट ने 57 दिन जो है निहायत ही बुरे और कर्व वाले गुजारे थे। और 57 दिन शदीद मंदी और मार्केट में कारोबारी हजम बिल्कुल खत्म होके रह गया था। लेकिन जैसे ही इत्तला आई के परसों यानी कल के 20 तारीख को फैसला आ रहा है, हमारी मार्केट खुली सुबह -800 पॉइंट, लेकिन बंद हुई पॉजिटिव 800 पॉइंट। तो मार्केट के लोगों ने आगे देखना शुरू कर दिया है और वो ये समझते हैं कि आज भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के काबिल मुल्क है। ये जो इदारे हैं ये मजबूत होने चाहिए। लोग आने जाने वाले हैं, लोग आने जाने वाले। आप जो मंदी रुक गई, अच्छाई का रुझान आ गया, आप कह रहे हैं 2 पॉइंट्स ऊपर चला गया, वो अंडरस्टूड है कि उन्होंने ये जांच लिया है कि वजीर आजम साहब के खिलाफ ही फैसला आना है? देखें जी, 2 पॉइंट नहीं 800 पॉइंट बड़ी 800 पॉइंट। जी मैं माफी चाहता हूं। 800 पॉइंट जी। वो मार्केट जो आज 800 पॉइंट की क्लोजिंग दिखाई है उसने जो है सिस्टम पे एतमाद दिखाया है, किसी की क़यादत पे एतमाद नहीं दिखाया। और जो बातें हो रही हैं कि कल का फैसला पाकिस्तान को एक
नया मजबूती और एक नया रुख देगा, उस पे एतमाद है। वो मार्केट ये बिल्कुल स्पेकुलेट नहीं कर रही कि कल वजीर आजम रहेंगे या नहीं रहेंगे, सब ये स्पेकुलेट कर रहे हैं, सब इस चीज के इंतजार में है कल के दिन के बाद पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान देखेगा, और चाहे वो जिसके हक में हो किसके हक में ना हो। तो बहुत उम्मीदें लग गई हुई है कि जितना सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिया और जिस तरीके से इस पूरे केस को लेके चली है सुप्रीम कोर्ट, तो लोगों का एक एतमाद, एक जिसे कहते हैं ना कि एतमाद सुप्रीम कोर्ट पे आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगी और इसको बिल्कुल कानून के मुताबिक करेगी फैसला। ठीक है। और अगर मैं जानना चाहूं कि बिजनेस कम्युनिटी के अंदर कानून के मुताबिक क्या फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा है या जाता रहा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 1.5 महीने में हमारी स्टॉक मार्केट तो बहुत मुतासिर हो गई थी जी, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के बाहर देखें तो कारोबार में जो है मुसलसल तेजी आई। गाड़ियों की आप मिसाल ले लें कि आज अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हैं 6 महीने तक की बुकिंग नहीं है। इस तरीके से सीमेंट की रिकॉर्ड सेल हुई है। तो हर कारोबार जो है अपनी तेजी की तरफ गामजन है और सबकी एक ही कॉल है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है अच्छे दिन है, सीपैक आ रहा है और जब से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ, फैसला भी सीपैक के साथ साथ फैसला भी आ रहा है। मुजामिल असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इकोनॉमिस्ट हमसे बात कर रहे थे बिजनेस के हवाले से, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। नाज़रीन, अगले सेगमेंट में हम बात करना चाहते हैं मिशाल खान के हवाले से। हम स्पेशली आज वी मेड इट अ पॉइंट कि हम इस हवाले से बात करें क्योंकि हमें लग रहा था कि पनामा जो है ओवर शेडो कर जाएगा दूसरे बहुत अहम मामलात को। मिशाल खान का मामला एक ऐसा मामला है जिसमें मिसाइल कायम हर हालत में की जानी चाहिए क्योंकि इसकी मिसाल जो है वो मुआशरे के लिए बहुत बेहतर है, मुआशरे के साथ इससे मामला जुड़ा हुआ है। बात करेंगे एक छोटे से पुरानी फिल्मों में देखा होगा, हीरो मार मार के या दुश्मन मार मार के थक जाता है और उसके बाद जब मामला ख़त्म हो जाता है तो पुलिस आ जाती है। ऐसा ही मामला हम मिशाल के कत्ल के हवाले से भी देख रहे हैं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं ये उन्हीं लड़कों की वीडियो है जो मिशाल के कत्ल के अंदर शामिल हैं और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और कयास आराई ये की जा रही है कि ये मिशाल का जुज़्दे खाकी जो है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको आग लगाई जाए। इस बहीमाना कत्ल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। ये पुलिस इसमें वीडियो में भी नजर आ रही है। आपको इस वीडियो में अगर पुलिस नजर आ रही है तो वो कार्रवाई क्यों कर रही है और खड़ी क्यों है खामोश तमाशाई बन के? ये सवाल है जो हम पूछना चाहते हैं। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी जाहिद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद खान साहब, ये क्या मामला है? पुलिस वहां पे मौजूद है, हुल्लड़बाजी हो रही है, कत्ल गालिबन हो चुका है, तो आप कुछ रोशनी डालेंगे इसके ऊपर? ये रवैया क्या है? देखिए, ये काफी अरसे से मसला चल रहा था और तकरीबन कुछ इसमें तो 3 महीने से वाइस चांसलर नहीं है, लेकिन नई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं कि उसमें वाइस चांसलर नहीं है। बदकिस्मती से जो क्राइटेरिया उन लोगों ने बताया था, जो कमेटी बनाई थी, उनमें इनकी जो अपने चाहिए थे वो नहीं पूरा उतर रहे थे या उनकी जो कुरेशर पार्टी में जो असामी उनके नहीं हो रहे थे, तो उन लोगों ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं किया। और पहले भी 2-3 दफा जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया उन्हें हुकूमत को आगाह किया कि यहाँ मसाइल बढ़ रहे हैं, आप वीसी के वजह से क्योंकि वो हेड नहीं है तो मसाइल बढ़ रहे हैं। किसी ने तवज्जो नहीं दी। ये कि 12 तारीख को डिपो को एक लेटर भी भेज दिया कि जी यहाँ पे ये हालात चल रही है, तो आप मेहरबानी करके इससे पहले 1 हफ्ता पहले भी वहाँ पे फायरिंग हुई है, 2 फायरिंग हुई, उसमें जब तक उसके खबर तक बाहर नहीं आई है। तो ये इंतजामिया ऐसा है कि ऐसे मालूम हो रहा है कि इंतजामिया भी, कल तो मुझे हैरत हुई कि इमरान खान जब वहाँ गया वो मिशाल खान के वालिद के दुआ, उसने उसी जाकी भी पुलिस की तारीफ की कि ये गैर सियासी। इसको आप गैर सियासी पुलिस कैसे कह सकते हैं कि जिस वाकया ये रात को वाकया हुआ, एक मौलवी आपको याद है कि उसने इनकार किया था कि मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा, बल्कि उसने मदरसों में और मस्जिदों में ऐलान किया था कि इसका कोई जनाजा न पढ़ा जाए। उसको जब गिरफ्तार किया तो मजहबी पार्टियों की लीडरशिप वहाँ जो लोकल है मैदान के इकट्ठे हुए डीपीओ से उनको छोड़ा दिया। आप बता दें कि एक तरफ वो जो इमरान खान कहते ये गैर सियासी है, उससे पहले कि अगर आपने वो वीडियो देखा था जो प्रोफेसर था जिसने रिजाइन भी कर दिया, उसने कहा कि मैं गया तो ये बैठा हुआ था एसपी ऑपरेशन,
اس پہ آپریشن بیٹھا ہوا، تو میں نے اسے کہا کہ خدارا آپ مشال کو بچا لے. اس نے کہا بیٹھ جائے آرام سے، مشال ہمارے تحویل میں ہے اور اس کے ساتھ ڈی ایس پی ہے. آپ جب پولیس آئے، اگر 2 پولیس والے کھڑے وہ ہوائی فائرنگ بھی کرتے تو لوگ بھاگ جاتے. تو اب یہ دیکھو کہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں انتظامیہ بھی انوالو ہے، لوگ جو یونیورسٹی انتظامیہ وہ بھی انوالو ہے، اسٹوڈنٹ پہ ظاہر ہے ورغلائے ہوں گے یا اسٹوڈنٹس بھی انوالو ہے، لیکن حکومت اور پولیس بھی انوالو ہے. اب انویسٹیگیشن جب ہوتا ہے تو آپ نے ڈی ایس پی کو داد دیتے کہ اس نے اس کے ڈیڈ باڈی کو بچا دیا. وہیں پہ اسٹیٹ کیا ہے، اسٹیٹ کا کیا مقصد کیا ہے؟ تو یہ ایک انار کی بلتی جا رہی ہے. یہ تو ہر ایک بندہ کل اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ اس بندے نے گستاخی رسول کے خلاف کے شان میں گستاخی کی. بالکل. اب کسی کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ اٹھ کے کسی کو مارے. یہ جو قادری تھا، اس کی جو بھوا تھا، اس کے بعد جو اس کا جنازہ ہوا تھا، سراج بھر جیسے لوگ اس میں شریک تھے. تو کیا اگر وہ شہید تھا تو پھر اس کو عدالت نے تو سزا دی تھی نا. تو جب یہ آپ کے اسٹیٹ کی پالیسی کلیئر نہ ہو اور اس پہ یہ نہ ہو، اور جب 30-40 سال سے آپ جہاد کے نعرے لگا رہے ہو اور بات کر رہے ہو، اس کا کوئی بھی پیمانہ نہ ہو، تو صورتحال یہی بڑھتی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ پورے دنیا میں ہمارے لیے ایک شب. اور یہ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ پختونوں کی روایات کے برعکس ہی کہوں کہ وہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں. یہ پہلے بار یونیورسٹی میں، اس یونیورسٹی میں کہ جس میں ہائر ایجوکیشن ہوتا ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی بازار نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا مدرسہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حیرانی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ہماری وہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہوا. جو مائنڈ بنتا ہے، جو مائنڈ بنایا جاتا ہے، اب ان کی دیکھیں کوئی تو اکسانے والی بھی ہوں گے نا. یہ جو لڑکے جن نے بھی عمل کیا، اس کو کسی نے اکسایا بھی ہوگا، اس کا کسی نے ذہن بھی بنایا ہوگا. جو اس کا جو پی ٹی آئی کا تحصیل کونسلر ہے وہ تقریر کر رہے ہیں، اور وہ پشتو والے تقریر اگر آپ سنیے تو اس میں وہ بات کیا کرے، وہ کہتے ہیں جس لڑکی نے گولی ماری اور اگر اس کا نام کسی نے بتایا تو یہ گستاخی رسول ہوگا، وہ بندہ بھی گستاخی رسول ہوگا. ٹھیک ہے زاہد صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اس قسم کے کیسز کے اندر ہمیشہ یہ چانس موجود ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے کہ کسی ایک طرف پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، کسی ایک طرف ریاست کا ہاتھ جو ہے وہ زیادہ تگڑا نہ ہو جائے، کیونکہ انویسٹیگیشن کے اندر اور انصاف دینے کے معاملے کے اندر آپ کو بڑا بیلنس رکھنا پڑتا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے تھے پولیس غیر سیاسی ہے، تو اور اعلان بھی انہوں نے کر دیا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، اس میں ملزمان کو بالکل سزا دلوائیں گے. لیکن انصاف کے تقاضے کہتے ہیں کہ آپ نے شواہد اکٹھے کر کے، جانچ پڑتال کر کے، کراس ایگزامینیشن کر کے پھر تعین کرنا ہے کہ کون کون ملوث تھا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ناحق ایک خون بہہ گیا. اب میڈیا کے زور پر اور پولیس کے زور پر اور سیاست کے انڈر پریشر جو ہے معاملات جو ہیں کہیں غلط نہ ہو جائیں، پھر ناحق کسی کو نہ پکڑا جائے. میں بالکل آپ سے متفق ہوں، صرف لیکن یہی بات ہے کہ جب آپ کی پولیس غیر سیاسی ہے تو ایک آئی جی میدان جاتے ہیں اور 2 گھنٹے میں وہ رپورٹ تیار کر کے سپریم کورٹ میں بھی جمع کراتے ہیں. تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کیا اس آئی جی جو ایک غیر سیاسی آئی جی کہتے ہیں، غیر سیاسی تو نہیں ہو سکتا ہے، نااہل تو ہو سکتا ہے کہ وہ جب عمران خان سے بھی جا کے ملاقات کرتا ہے. تو اب یہی میں آپ کے ساتھ بالکل میں متفق ہوں، یہ خدشات کی نما ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو جس کا قصور بھی نہ ہو، پولیس اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایڈمنسٹریشن اپنے آپ کو بچانے کے لیے، حکومت اپنے بچانے کسی اور کو قربانی کا بکرا بنا دے. یہ آج سپریم کورٹ نے بہت اچھا کیا کہ جب پرویز خٹک نے وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا، اس کو ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے 100 موضوع ایکشن لیا تو آپ کا کیا کام ہے کہ آپ کمیشن بنا دے، آپ کو پہلے بنانا چاہیے تھا. تو یہ خدشات ہے جو آپ کہہ رہے، کیونکہ یہ چیزیں تو اس ملک کے اندر ہوتے رہتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ واقعہ بھی ایسا لگے کہ یہ سیاسی لگتا ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ کوئی پلاننگ کے ذریعے ہوا ہے. اور جو واقعات پلاننگ کے ذریعے ہوتے ہیں اس کا ضرور اثرات ہوتے ہیں. اور بالکل میں ایسے بتاؤں کہ کوئی ناحق کا اور خون نہ بہہ جائے، اس کا تو بہہ گیا، کسی اور کو بھی اس پہ نہ لٹکایا جائے. تو یہ ساری باتیں چونکہ کچھ لوگ ایسے کے سامنے آئے ہیں، ابھی اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ یہ کس نے اس چیز کو اتنے ہوا دی، کس نے اس پہ اکسایا. کیونکہ بیسک تو وہی ہے نا،
अभी जो मुजरिम है जिसने क्या होगा वो तो किसी के बातों में आया होगा या किसी जहन में उसके पे इतना असर हो गया होगा, लेकिन ये सारी चीजें देखनी होंगी और वो सब लोग जो इसका हिस्सा बनते हैं इस तशद्दुद का, उसके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन छानबीन के बाद होना, ये बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक होना चाहिए। जाहिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी जाहिद खान साहब बात कर रहे थे। नाज़रीन, ऐसे मामलात के अंदर खदशात हमेशा मौजूद रहते हैं कि आप जोश में, सियासत में, लोगों के जज्बात के अंडर प्रेशर आप ऐसा काम ना कर जाएं जिससे किसी गरीब को नाहक तकलीफ पहुंचे। आप पकड़िए जो लोग पेश हैं, जो लोग कंस्पिरेसी कर रहे हैं, इंतजामिया का हाथ भी जरूर जांचिए उसके अंदर, और मुबर्रा होकर सियासत से आप इन्वेस्टिगेशन करके चालान पेश कीजिए, लेकिन बहुत एहतियात से। ये हमारा मैसेज था इस सेगमेंट के हवाले से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। फैसल शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।